السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سبق نمبر 50۔ حضرت صالح علیہ السلام کا سچا قرآنی قصہ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اونٹنی نشانی کے طور پر دی تھی اور اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا اور عذاب کو جلدی طلب کیا، اور وہ دو لحاظ سے سزا کے حقدار پائے۔ ان سے شرط لگائی گئی تھی اور اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا۔ ایک آیت میں عذاب عظیم بڑا عذاب اور ایک آیت میں عذاب علیم دردناک عذاب کا ذکر بھی ہے۔ عذاب و عقاب کا حقدار بننے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود عذاب جلدی طلب کیا تھا، اور تیسری وجہ کفر کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی پر قطعی اور پختہ دلیل قائم ہو چکی تھی اور ان کو پوری طرح علم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے انکار و کفر، گمراہی اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق اور وقوع عذاب کو حقیقت سے دور سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ایسا ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قوم سمود نے کونچیں کاٹنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے قدار بن سلف نے اس پر حملہ کیا اور اس کی ایک کونچ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر وہ سب اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب اس کے بچے نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ ان سے بھاگا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زوردار آواز نکالی۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی خوب کھا پی لو اور مزے اٹھا لو، یعنی موجودہ دن نکال کر 3 دن کی مہلت دی گئی۔ لیکن انہوں نے اس پختہ وعدہ کی بھی تصدیق نہ کی، بلکہ انہوں نے اور زیادہ دلیری کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اس کو اونٹنی کے ساتھ ملانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے اہل پر ضرور شب خون ماریں گے، کہ اس کے گھر میں ہم رات کو اچانک گھس کر اس کو اور اس کے گھر والوں سمیت قتل کر دیں گے۔ پھر اگر اس کے سرپرستوں اور متعلقین نے کوئی خون بہا یا قصاص کا مطالبہ کیا تو ہم اس کے قتل کا صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کے ولی وارث کو کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اس کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا يَتَّقُونَ، سورہ نحل 50-53۔ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ہم نے ان کو نجات دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا، اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے تھا، ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ تو اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی تو سب پکار اٹھے واہ، ایک دن گزر گیا۔ پھر جمعہ کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے کہ مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتہ کی صبح ہوئی جو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہو گئی تو آوازیں لگانے لگے کہ مہلت کی مدت گزر گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب و عقاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرف سے آئے گا اور ان کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا
تو ان کی روحیں نکلنے لگیں، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگیں، اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئیں اور آوازیں بند ہو گئیں، اور حقیقت معلوم ہو گئی، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں کوئی حس و حرکت نہ تھی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ان میں صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی۔ اس کا نام کلبہ بنت السلق تھا۔ اس کو الضربہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو خدا کی قدرت کہ اس کی ٹانگیں درست ہو گئیں، اور وہ بہت تیزی سے دوڑی اور ایک عرب قبیلہ کے پاس آ کر رکی اور مکمل صورتحال کی خبر دی اور عذاب کا قوم پر نازل ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے پانی مانگا، پانی پیتے ہی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا کہ وہ دولت اور رزق کی فراوانی میں آباد ہی نہیں رہے۔ خبردار، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خبردار، سمود کے لیے پھٹکار ہے، یعنی قدرت کی زبان نے ان پر یہ آواز لگائی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔